اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی لوگوں سے مال لیا یعنی قرض لیا اور اگر اس کی ادائیگی کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اس کو ادا کرتا ہے. اور جس شخص نے کسی سے مال لیا یا لوگوں سے مال لیا لیکن اس کا ارادہ پہلے ہی سے اس کی نیت پہلے ہی سے خراب تھی، ادا کرنے کی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. پیارے بھائیوں، یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو قرض کی ضرورت نہ پڑتی ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو قناعت پسند ہوتے ہیں، کم چیز میں بھی یا کم پیسے میں بھی گزر بسر کر لیتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ان کو بھی اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے قرض لینے کی نوبت آ ہی جاتی ہے. گویا دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو قرض لینے کی نوبت نہ آتی ہو، کبھی نہ کبھی اس کو قرض لینا ہی پڑتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کرام سے قرض لیا، غیر مسلموں سے قرض لیا، حتیٰ کہ یہودیوں سے بھی قرض لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو وقت پر اس کو ادا بھی کیا. لیکن چونکہ قرض جو ہے بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ بسا اوقات یہ تعلقات کو توڑ دیتی ہے. اچھے خاصی محبت کو، اچھے خاصے تعلقات کو یہ بالکل ختم کر دیتی ہے. اور وہی لوگ جو شیر و شکر تھے، جو دوست احباب تھے، بہت ہی گھلے ملے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ قرض کے اصل معنی ہے کاٹنے کے، اور عربی میں قینچی کو مقراض کہتے ہیں، اور مقراض کا کام ہے کاٹنا. تو جب کوئی شخص کسی شخص کو کچھ دے رہا ہوتا ہے قرض کے طور پر، تو گویا اپنے مال سے کچھ کاٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ القرض مقراض المحبہ، کہ قرض جو ہے یہ محبت کی قینچی ہے. اگر اس کو اسلامی شریعت کے اور اس کے اصولوں کے مطابق اگر اس کو نبھایا جائے تو ٹھیک ہے، کوئی معاملہ آنے والا نہیں ہے. لیکن اگر ان اصول اور قواعد و ضوابط کی پابندی نہ کی جائے تو یہ محبتوں کو کاٹ دیتی ہے، تعلقات کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ میں تجھ سے معصیت سے اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی. تو اس لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن شریعت نے بہت ہی بحالت مجبوری میں اور انتہائی ضرورت کے وقت قرض لینے اور دینے کی اجازت دی ہے کہ اس کے کچھ شرائط اور کچھ اصول کی پابندی کی جائے، اور اس وقت اگر قرض لیا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے، کسی کو کفیل بنا لیا جائے یا پھر کسی کو گواہ بنا لیا جائے. یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اگر اس طرح سے اگر آدمی کرے گا اور اگر کسی نے قرض لیا ہے اور اس کا ارادہ بھی ہے دینے کا، اس سلسلے میں کوشش بھی کر رہا ہے، جدوجہد بھی کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی طرف سے ادا فرمائیں گے. اگر دنیا میں ادا نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف سے ادا کر کے جس نے قرض دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حساب برابر کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، 3 مرتبہ واقعہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ جس نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا، اس کے پاس گیا قرض مانگنے کے لیے، تو اس نے کہا بھائی کچھ گواہ پیش کرو. تو اس نے کہا بھائی میرے پاس گواہ کا کچھ نہیں ہے. تو بطور رہن کے کوئی چیز رکھنے کی اس نے بات کی، تو اس نے کہا میرے پاس تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ میں بطور رہن رکھ دوں. تو کوئی کفیل بھی نہیں تھا اس کے پاس. تو اس نے کہا میں کیا کروں، کس طرح سے آپ کو قرض دوں. اس نے کہا آپ ایک کام کرو کہ چونکہ آپ میرے دوست ہیں اس لیے میں آپ کو اللہ کی گواہ بنا کر کے آپ سے قرض لے رہا ہوں کہ فلاں دن تک یا فلاں وقت تک آپ کے قرض میں ادا کر دوں گا. چنانچہ اس شخص نے اس کو اللہ کو گواہ بنایا جب، تو اس نے اس کو قرض دے دیا، 1000 درہم اس نے دے دیا. اب وہ لے کر کے گیا، اور جب وقت ادائیگی کا وقت آیا اور جب کچھ تو اس ایام میں بارش کے ایام تھے، طوفان آیا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ شخص وہاں سے جب نکلا
کہ چل کے میں اپنے دوست کا قرض ادا کر دوں، چکا دوں، تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا کیونکہ طوفانی بارش تھی اور نتیجے میں طوفان آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے جا نہیں سکا۔ اللہ نے اس کے ذہن میں ایک بات ڈالی، اس نے ایک صندوق کا بندوبست کیا، اس نے 1000 درہم جو ہے اس میں ڈالا اور ایک رقعہ بھی لکھا کہ میرے بھائی میں آپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے نکلا لیکن میں وہاں تک پہنچ نہیں سکا، لیکن چونکہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اس لیے اسے اللہ کو گواہ بنا کر کے میں رب اور یہ رقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر یہ وہاں تک پہنچ گیا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کو قرض بعد میں ادا کروں گا۔ چنانچہ ادھر یہ شخص وہاں پہنچا، وہ انتظار کر رہا تھا اس کی کشتی کا کہ میرا دوست آئے گا مجھے قرض دے گا، لیکن پتہ چلا کہ وہاں کشتی نہیں، وہاں تو ایک صندوق پڑا ہوا ملا کنارے، تو اس نے اٹھایا، اس نے سوچا کہ یہ کیسی صندوق ہے، اٹھا کر کے دیکھیں یہ میرے ضرورت کے کام آ جائے گی۔ اس نے جب اٹھایا اس کو اور جب گھر لایا اس نے کھولا تو کھولنے کے بعد دیکھا کہ اس میں 1000 درہم بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک رقعہ بھی ہے۔ تب اس نے اس کو پڑھا، اس کو احساس ہوا کہ واقعی میں اس میرے دوست نے جو اللہ کو قرض اپنا گواہ بنا کر کے جو قرض لیا تھا تو اللہ نے اس کی ادائیگی کے سبیل بھی پیدا کر دیے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ من اخذ اموال الناس، جس شخص نے لوگوں سے مال لیا اور اس کا ارادہ بھی رکھتا ہے دینے کا تو اللہ تعالیٰ عد اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرتا بھی ہے اپنی طرف سے۔ لیکن اگر کسی شخص کا ارادہ ہی نہ ہو، پہلے ہی سے نیت کھوٹ ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ کا قرض لیتے پھرتے ہیں، ان سے بھی لے لیا ان سے بھی لے لیا، اپنا کچھ کام کر رہے ہیں، ادھر چلا رہے ہیں ادھر چلا رہے ہیں، ان کے کچھ ارادہ نہیں ہوتا دینے کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے تعلقات ختم ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بھی وہ گرفتار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں تو ذلت و رسوا ان کا مقدر ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ جہاں ایک دوسرے سے قرض لیں اور دیں وہیں پر اس کی ادائیگی کی بھی کوشش کریں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ کتنا بھی بڑا قرض ہوگا تو حدیث میں آتا ہے یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اگر بہت زیادہ مقروض ہے تو اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا اور چاہے جتنا زیادہ قرض ہو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مراد کی بات کو ہمارا خیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔